الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی ہر ایک نو قد پرکھوں دی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی تے ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی اتنی ڈھلی سبحان اللہ شیر دا نام آوے تو پھر دل ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی غائی صاحب دا مزار اس طرف ہی ہے نا جی بلکل اے لو ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرا دین اسلام ایمان دائی اور اگلی گل دعوت سارے کر دیں
عاشق رسول ہونے کا دعویٰ تو سارے کر دیں نا کہ میں بھی عاشق رسول ہوں، میرے تو بڑا دہائی کوئی نہیں، میرے پیو دادا بھی بڑے عاشق رسول سن۔ پینے کالم شاہ صاحب فرماندے نے عشق دا پتہ تاں لگدا تو موقع ہوئے جدوں میدان لگیا ہوئے۔ زلف دے پیچ کمند اندر، زلف دے پیچ کمند اندر، جدوں پھس جائے پھر پھڑکنا کی۔ پیر نیک عالم شاہ صاحب فرمائیں حضور دا عشق، حضور نال دعویٰ کر لیا کہ میں حضور دا غلام ہاں تے اس دل وچ حضور نال محبت ہے تے پھر نسنا کس گل تو ہے، پھر نسنا کس گل تو ہے۔ غازی المدین شہید علیہ رحمہ جنہوں نے راجپال نو واصل جہنم کیتا تے پھر ایک رات وہ آئی میاں والی جیل وچ، مولا کائنات آ گئے، اور کوئی نہیں، مولا کائنات آ گئے، مولا کائنات آ گئے۔ اور مولا کائنات ہے کون؟ مولا کائنات فرماندے میں پہلے گل کری جاواں، سارے پیران دی ولایتاں مولا کائنات دے کولوں ہیں جی، ہے نا جی۔ تے مولا کائنات جدو عمر بن عبد الود آیا سامنے، اور جو آیا اس نے کہا جی قد علمت خیبر انی مرحبو، مرحبا جدو مولا کائنات دے مقابلے چ انہیں کی کیا؟ انہیں کہا دنیا جان دی میں مرحبا۔ تے پھر مولا کائنات نے کی کیا؟ فرمایا ان الذی سمتی امی حیدرہ، فرمایا میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا، ذرا دھیان نہ لاویں۔ لو جی مولا کائنات آ گئے، مولا کائنات غازی صاحب نو لے گئے حضور دی بارگاہ دے وچ، غازی صاحب نو حضور دی بارگاہ وچ لے گئے۔ حضور نے فرمایا ہاں جی غازی کی پروگرام ہے؟ فرمایا غازی، حضور نے فرمایا غازی دو گلاں، پہلی گل تے کہ تو آزاد ہے، پہلی گل تے کہ تو آزاد ہے، تینوں کوئی دنیا کی طاقت دوبارہ نپ نہیں سکتی، تو آزاد ہے، جدھر جائے چلا جا سکتا۔ فرمایا دوسری گل ہے کہ میرے نام تے قربان ہو جا، قیامت تک کوئی میرا نام تے کوئی گستاخ پیدا ہوئے، کوئی موذی پیدا ہوئے، انہوں اے پتہ ضرور ہوئے کہ ماما نے علم الدین جیسا بیٹا بھی جنم دیتا۔ تے پتہ غازی صاحب نے کو حضور دا دامن نپ کے پتہ کیا کہ فرمایا یا رسول اللہ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دیں، مٹا ہوں تیرے نام پر مجھے کیا غرض نشان سے۔ غازی صاحب سمجھ آ گئی، اسی میں غازیہ دا نام نہیں لے دے اور ہم وہ بھی نہیں ہیں۔ وہ اگلی گل بھی کرنے لگا ہم وہ بھی نہیں ہے تو کہیں ہمارا غازیوں سے تعلق نہیں ہے، ہمارا ہر غازیان اسلام کے ساتھ تعلق ہے الحمدللہ۔ توڑے ہاتھ تھلے کھلوتن کوئی نہیں، بوس دلان کدی نہیں نہ چکے نہ رو، توڑا کوئی تعلق نہیں غازیہ نا، پورا تعلق ہے الحمدللہ۔ اے قیامت تک جڑے غازیان اسلام پیدا ہونگے ساڑا ہر غازی نال تعلق ہے الحمدللہ، پورا پورا تعلق ہے۔ زلف دے پیچ کمند اندر جدو پھس جائے پھر پھڑکنا کی، رکھیں قدم جما کے عشق اندر، رکھیں قدم جما کے۔ غازی صاحب کو بھی بڑے لوگ گیا، غازی صاحب کہہ دے، فرمایا جھلیا نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتے، جو حضور دا غلام ہوئے جنہیں اے حضور دے عشق دا جام پی لے ہوئے وہ نس سکتا ہی کوئی نہیں، وہ کہہ سکتا ہی کوئی نہیں۔ کیویں؟ انہیں کہا اے ریت بڑی پرانی ہے، اے ریت بڑی پرانی ہے۔ صحابہ نے حضور نال جی میں محبت کی تھی نا، میں تو انہوں وہ گل سنانی تھی، اس کے بعد گل مک گئی، بس اس دل نو حضور دی محبت نال منور کرنا ہے، دائیں بائیں دی گلنا چھڑ کے تے حضور دی محبت نال اس دل نو منور کرنا ہے۔ قلندر لاہوری علامہ اقبال کیونکہ محسن ہے نا غازی صاحب لے کے آنا لائے، اے دسے نہیں جانا، میں کہا دسو نا علامہ اقبال، اے جاؤ نا بھائی صاحب بڑے بڑے افسران دے کول جاؤ نا اتھے افسران دے دفتر میں جاؤ نا اتھے قائد اعظم تصویر لگی لیکن علامہ اقبال دی تصویر نہیں لگی۔ اقبال تے پھر اقبال کہنا نا ساکی نا اس پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باگانہ گفتم، ترابہ شوخی رندانہ گفتن۔ اقبال کہنا نہ میرے کلام بھی اے مولوی، میں نے کال ایک بندے نے ویڈیو ساڑی مولوی بک بک کر جائے علامہ اقبال دے گھر، میں کہتا تیری بوتھی ہے، تینوں چار قسم دے لفظ آگے تو علامہ اقبال دے گھر گلہ کہتا جلے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، تو پڑھیا کتاباں علامہ اقبال نے ڈاکٹر حضور دی بارگاہ جو علم لیا ہے کر کے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نوے فتنے مولوی 8 سال پڑھ گئے مولوی علامہ اقبال دے پیچھے، میں کہوں تینوں مندہ کوئی نہیں دے اقبال دے پیچھے پہ گئے ہو، میں کہا پیڑا اور دے پکھیاں اور کوئی گال کوئی نہیں آدھی۔ میں کہا اقبال تے ہو، اقبال کہتا پا مصطفیٰ برساں خیش راکتی ہماؤس
گر بہو نہ رسیدی تمام بلا بیس. اقبال کہنا سارا دین حضور دی ذات ہے. یہ حضور تک پہنچا تے پھر تے ٹھیک ہے, جو حضور تک نہیں پہنچا تیرے تے بلا تو درمیان کوئی فرق کوئی. پھر اقبال کے بولے کہ صدق خلیل بھی عشق, اور صبر حسین بھی عشق, اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. اگے اقبال پھر بولے, اقبال کہنا لوگ قیامت تک آن گے جنہاں ساری زندگی حضور دی عزت پیرا دیتا, جنہاں لوگوں نے ساری زندگی حضور دی عزت جناب ایک لفظ بھی نہ باہر کڑیا, تے کدے حضرت صاحب باہر نکلے بھی کوئی نہیں, تے لوگ انہوں نے برابر کھڑا کر دیں گے. میں کہ اقبال تو دس برابر ہو سکتے ہیں جڑا پیرا دار ہوئے ویل چیئر تے بیٹھ کے حضور دی عزت پیرا دینا نہ ہوئے, تے پوری دنیا عالم کفر انج ہلا کے رکھ دوے, تے جڑا بندہ گھروں بھی نہ نکلے وہ برابر ہو سکتے ہیں. اقبال کہنا نہیں, ممکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہم دوش, وہ بندہ یا افلاق یہ خواجہ یا افلاق. سمجھ آ رہی؟ اقبال کہنا آزاد کی رگ سخت ہے مانند رگے سنگ, اور محکوم کی رگ نرم ہے مانند رگے تاغ. جی حضرت صاحب کیا آواز. اقبال کہنا جی میں انگور دی بیل ویکھی اور جدھر مرضی گھمائے جاؤ گھمی جاندی, تے کدے پتھر نو کوئی گھما سکتا؟ اقبال کہنا آزاد کی رکھ جن کوئی گل سخت ہوئے سمجھے وہ آزاد بندہ ہے, جنہا بندہ نرم گلہ کرے سمجھے محکوم آدمی ہے. اقبال کہنا آزاد کی رگ سخت ہے مانند رگے سنگ, اور محکوم کی رگ نرم ہے مانند رگے تاغ. اقبال تے پھر اقبال ہے نا, اقبال تے پھر محسن ہے نا, غازی صاحب لے کے آنا لا, انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جاوے غازی صاحب نے میں لاہور لے کے آنا ہے. جو لے کے آئے تے پھر غازی صاحب دی قبر جو اترے علامہ اقبال کلندر لاہوری مصور پاکستان فنا فی الرسول. کسی مولوی نو تکلیف آوے تو پوری پوری تکلیف ہونی چاہیے دی. آیت بل کر کے فنا فی الرسول مرد کلندر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ. تو کی سمجھنا, تو اقبال دے بارے دو جملے بول کے تو سمجھنا گیا قوم بابا جی نے اقبال دے وہ شعر کا یاد کرا چھڑیں تینوں شاید پورا قرآن بھی نہ آندا ہوئے. ایویں گلاں مولوی بیٹھ کے جناب گھر بیٹھ کے جناب گلاں کرتے ہیں یار, تانوں اور کوئی کام نہیں لبیا. تھوڑی زبان تے پھٹی نہیں جو جناب فلسطین دے وچ جناب سال ہو گیا 50,000 مسلمان شہید ہو گئے, تیری تو زبان تاں نہیں پھٹی. برما دے وچ بچیاں دے کباب بن کے تیری زبان تاں تے نہیں پھٹی, زبان تیری نکلی کوئی نہیں باہر. کشمیر دے وچ کتنے سال ہو گئے 2019 تے 2024 آ گیا, وہ بھی ختم ہونا لا. کشمیر دی بچیاں درو دیوار نہ روزانہ کن نہ دیاں, شاید کوئی محمود غزنوی دوبارہ آ جاوے. عراق دے وچ ابو غریب جیل دے وچ امریکہ مسلمان ننگیا کر کے انہوں دے کتے چھڑے, تیری زبان تاں تے نہ کھلی. شام دے وچ 18 لاکھ شامی شہید کر دیتے جان, تیری زبان تاں تے نہ کھلی. تے تینوں جناب علامہ اقبال دی پیڑ ہوگی. میں کہ اقبال تو دس اے دل اللہ نے کس واسطے بنایا. اقبال کہنا دل بمحبوب حجازی بستہم اور زی جہت بیک دیگر پہ بستہم. اقبال کہنا اللہ نے دل بنائے اپنے محبوب دی محبت واسطے, تے پھر جڑا حضور دا غلام ہو جائے گا دل اندے نال بھی لگ جائے گا. علامہ اقبال کلندر لاہوری غازی صاحب دے جناب قبر اتریا تے غازی صاحب جو بند کھولے نا تے بابا جی فرمائیں نا علامہ اقبال نے غازی صاحب نے گل کی تھی. فرمایا غازی صاحب تہاڈی وصیت سی کہ میں لاہور دفن ہونا ہے, علامہ اقبال نے تہاڈی یہ وصیت پوری کر دیتی. ہن میری بھی ایک گل ہے جو حضور آن تے علامہ اقبال دا سلام ضرور پیش کرنا ہے. پھر بابا جی فرمانے علامہ اقبال چھال مار کے باہر آیا تے رون لگ پیا تے کہن لگ پیا شاہ جی اسی تے گلاں ہی کردے رہ گئے, ترخانہ دا پتر بازی لے گیا. تے بابا جی فرماندے اصلی گل وچ اے سی کہ غازی صاحب نے علامہ اقبال نو کہا نکل تے صحیح باہر نہ حضور دے آن دے یار. ایک گل ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. غازی صاحب دی تے بڑیاں گلاں ظاہری بات ہے. غازی صاحب من عاشق سر مستم از دار میندیشم پروانہ جاب آزم از نار میندیشم چون طالب تیدارم از غیار چه دارم چون عاشق گلزارم از خار میندیشم با دوست چو مشغونم دشمن چه کند بر من چون گنج بدست آمد از مار میندیشم. اللہ اکبر. ہے غازی صاحب دی کیا بات ہے. علامہ اقبال ایویں تھوڑی غازی صاحب نال کھلوتے ہیں جی, ڈیفنس کمیٹی بھی بنائی تے غازی صاحب نو جناب چلا گیا تے علامہ اقبال نے تو قائد اعظم پیش ہوئے نا جج دے سامنے, یہ ہے قائد اعظم کا پاکستان, یہ ہے علامہ اقبال کا پاکستان. جب قائد اعظم پیش ہوئے نا جج کے سامنے تو جج نے آئے بائیں شائیں کی تو قائد اعظم نے کہا چچا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امت نو حضور نال محبت کتنی. سمجھ آ رہی ہے. تے غازیاں دے کول آئے ہیں تے اسی خیرات لین آئے ہیں کہ سانوں بھی کوئی دلیری دے دیو. تے پھر علامہ اقبال کہنا بندہ دلیر پتہ کس گل تو ہوندا, بندہ دلیر
کس گل تو اقبال کہنا دل سے عشق و توانا می شود خاک ہم دوشے سریا می شود. اقبال کہنا بندہ دنیا بھی دلیر ہی تا ہو سکتا جو دل وچ حضور نال اننے واہ محبت موجود ہو. حضور نال پینے کالم شاہ صاحب دی گل زلف دے پیش کمند اندر جدو پھس جائے پھر پھڑکنا کی رکھیں قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویکھ کے تھڑکنا کی جنہ پھا فراق دا گل پایا جنہ حضور دی محبت دا پٹا گل وچ پایا جنہ پھا فراق دا گل پایا دس انہاں نو جانیاں جھڑکنا کی لگی جاگتا کنی دی آس ہوئی کچے دودھ نو عالمہ ریڑکنا کی. اگلی گل فرماتے جام وصال دا پین والے جام وصال دا پینو. گائے صاحب جدو مار کے باہر نکلے نا تے گائے صاحب دے دل وچ خیال آیا کہ ہو سکتا پھر زندہ ہوئے تے گائے صاحب دوبارہ چلے گئے. گائے صاحب دوبارہ چلے گئے. یہ بات ہے جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہور ہوندے در منگ ملنگ بے ننگ شودے صاحب درد حال ہور ہوندے ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے. آج بھی یہی چل رہا پورے عالم اسلام دے بھی سکر اتنا جا اسرائیل لمبیاں پائے کھلوتا پورے دور عرب مسلمانوں دے جناب جتنے بڑے بڑے لوگن گل کرنا نہ کوئی نہیں فلسطین اسرائیل دے خلاف تے میں کہا گل تے حضور دا غلام ہی کر سکتا. اے تے پکی گل ہے جتنے بیٹھے باہمیں تسی جناب جتنے مرضی مزائل بنا لو جتنے مرضی جو مرضی خیال کر لو ان کو چلانے کے لیے بھی غیرت صحابہ والی چاہیے. ان کو چلانے کے لیے بھی غیرت اہل بیت والی چاہیے. وہ کیسے حضرت خالد بن ولید جب مہان آیا نا سامنے مہان آیا سامنے سپہ سالار آیا رومیوں کا تو اس نے پتا خالد بن ولید کے بارے میں کیا بات ہے. آج بھی لبیک کے بارے میں یہی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کے پاس آسائش آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. تو حضرت خالد بن ولید کو یہی مہان نے بات کی تھی لَإِنَّهُ فَقَالَ مَهَانْ إِنَّا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ مَخْرَجَكُم مِّن بِلَادِكُمْ الْجُهْدُ وَالْجُوعُ فَهَلُمُّوا إِلَيَّ نُعْطِيَ كُلَّ رَجُلٍ مِّنكُمْ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ وَكِسْوَةً وَطَعَامًا فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ بَعَثْنَا لَكُم بِمِثْلِهَا. حضرت خالد بن ولید کو مہان کہنے لگا چلے جاؤ تسی توڑی آئے ویکھا توڑے جناب پاؤں تو جناب توڑی جوتیاں پھٹیاں توڑے کپڑے پھٹیں توڑے جناب طلبان دندانے پہ ہوئیں توڑے جناب پکڑیاں پھٹی ہوئیاں چلے جاؤ واپس. میں تو ایک سپاہی نو جناب 10 دینار دیاں گا نال سوٹ بھی دیاں گا کپڑے بھی دیاں گا نال جناب دینار بھی دیاں گا تو چلے جاؤ واپس. پاگل ہوئے ہو جھلے ہوئے ہو اے جناب ساڑھنے لڑن آگئے ہو توڑے کو توڑیاں 3 صفحہ دے ساڑیاں 11 صفحہ. آج یہی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب یہ لبیک والوں کے پاس کچھ ہے نہیں. میں کہا پتر جس دن ساڑھے کو لائے گا نا پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ. وہ جھلے جنہوں نے کلو اللہ نہیں آدھی انہیں ایک گل پڑھنی تھوڑی جنہوں نے کلو اللہ نہیں آدھی جڑے جناب صرف بل پاس کرنے دے پیچھے پہ ہوئے تو جڑے جناب ڈی ایچ دے پلاٹ بنانا کرو انہوں نے تھوڑی گل کرنی. گل تو وہ کرے گا جو محمد عربی کا غلام ہوگا. وہ کیسے بات کرے گا 3 ہی باتیں ہونی ہیں. میں آپ کو دلیر کرنے آیا ہوں امت جہاد کے لیے تیار ہو. اس وقت امت کو جہاد کی لوڑ ہے 3 ہی باتیں ہونی ہیں 3 ہی باتیں ہونی ہیں. کون سی؟ حضرت خالد بن ولید کی زبانی جو ہمارا وزیر اعظم ہوگا نا آرمی چیف حضور دا دین آنا ہے نا جھلیا کوئی نہیں آنا. وہ تانوں یقین کوئی نہیں. میں علامہ اقبال کو پوچھا میں کہ اقبال حضور دا دین کوئی نہیں آنا. اقبال کہنا حضور دا دین آنا ہے. میں کہا کیویں؟ اقبال کو 10 سے صحیح اساں مارے کھاندے رہنا. اقبال کہنا نہیں نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. وہ شیر ہوشیار ہونے ہو گیا الحمدللہ لبیک کی صورت میں. اور جلے جو ساڈا حضور دا دین آئے گا نا جیسا پہلے دن نہیں کہنا لو جی گل پتہ کیویں ہونی گل پتہ کیویں ہونی جنہوں نے جناب سورہ قل ہو اللہ نہ آندی ہوئے جنہوں نے پہلا کلمہ نہ آندہ ہوئے وہ تھوڑی مودی نال گل کرن گے وہ تھوڑا امریکی صدر نال گل کرن گے. گل تو محمد عربی کا غلام کرے گا. وہ کیسے کرے گا؟ خالد بن ولید کی زبانی کریں گے بات ایسے جناب پی ٹی وی کا مائک ہوگا سامنے اور جناب ہمارا آرمی چیف اور وزیر اعظم بیٹھ کے پتہ کیسے بات کرے گا. یہ بات ہوگی 3 حرفی بات ہوگی. کون سی؟ من خالد ابن الولید الى رستم و میران و ملائے فارس والسلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنا ندعوکم الاسلام فإن أبيتم وآتوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون فإن أبيتم إنما معنا قوما يحبون الموت كما يحب العاجم الخمر. یہ بات ہوگی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اے بوز دلوں تھوڑی گل کرنی. اے تے سال ہویا بوز دل بنے بیٹھیں. اے تے اپنی عزت محافظ بنے بیٹھیں. انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں کہ شام دے جناب برما دے جناب عراق دے جناب فلسطین دے مسلمان نال کی گزر رہا.
گل ہی کوئی نہیں، گل ہی کوئی نہیں، کوئی بات کرنے کے لیے ربادار نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ہے، علامہ اقبال نے کیا کہ حضور کے غلاموں کا دور آنا ہے، تو جب حضور کے غلاموں کا دور آئے گا، لبیک کی حکومت آئے گی، تو انشاءاللہ پہلے دن ہی اسی جناب گل کرنی مودی نال۔ مودی او چلے گئے جڑے تینوں جاتی عمرہ بلان والے سن، او چلے گئے جڑے جناب تینوں جناب مری دے وچ جناب تیری نال ملاقاتاں کرنے والے چلے گیا، اور وہ چلا گیا جو کہتا تھا خاتم النبیین میں جنوں پڑھن نہیں آندی، وہ بھی چلے گیا، او جناب زداری، وہ بھی ڈاکو بھی چلا گیا۔ اب محمد عربی کے پتہ کون غلام آئے ہیں جو خون پیتے ہیں، جو خون پیتے ہیں، وہ کیا بات کریں گے؟ خالد بن ولید کی زبانی بات ہوگی، انشاءاللہ ہوگی، مودی سے بھی بات ہوگی، اور ادھر مودی کے یاروں سے بھی بات ہوگی، اور امریکی صدر سے بھی بات ہوگی، اور جناب نیتن یاہو جو بھی صدر ہوگا اس وقت اسرائیل کا، اس سے بات ہوگی کہ ہم کون ہیں۔ پہلی بات کہ خالد بن ولید کی زبانی فرمایا فَإِنَّا نَدُوكُمْ الْإِسْلَامَ، ہم تمہیں دعوت اسلام دیتے ہیں۔ ہم مودی کو کہیں گے مودی کلمہ پڑھ، مودی کو کہیں گے کلمہ پڑھ۔ سرکار کا خود فرمانا ہے اسلم تسلم، فرمایا کلمہ پڑھ لو بچ جاؤ گے، کلمہ پڑھو بچ جاؤ گے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے، میں کہ اسلام چھڑتا بھی کسی کو نہیں۔ یہ اور ہیں جو ٹی ویوں پر بیٹھ کے دین، میں کہا اصلی دین یہ ہے، ادھر آدھر پتہ چلے تجھے دین ہے کیا۔ کیا بات ہوگی؟ خالد بن ولید کی زبانی بات ہوگی، وہ منظر ہی کتنا عجیب ہوگا، تصور تو کرے وہ منظر کیسا ہوگا جب پی ٹی وی کا سپیکر بڑا ہوگا اور آرمی چیف ساڑھا بیک یا گل کرے گا، اور جلے اسی سے بدلہ لینا ہے۔ اجے پتہ کون سا بدلہ لینا؟ ہمارے پر بڑے قرضے ہیں تاریخ پر، بابا جی نے ہمیں جماعت نہیں بنا، ابھی تو ہم نے اس صلیبی جنرل جس نے جب یہ بیت المقدس پہ انہوں دوبارہ قبضہ کیا نا، اس صلیبی جنرل نے جا کر صلاح الدین ایوبی قبر پر ٹھوکر مار کے پتہ کیا کہا تھا؟ ادنا یا صلاح الدین، اس نے کہا کھڑا ہو صلاح الدین ایوبی۔ اسی دے پھر آ گئے ہیں، تو لبیک کا جو آرمی چیف بنے گا نا، وہ صلیبی جنرل کی قبر ڈھونڈ کر جا کر اس کی خبر پر ایسے ٹھوکر مار کر کہے گا اٹھ، صلاح الدین ایوبی کے ماننے والے آ گئے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا آ رہی ہے بات؟ ہاں، ہم نے ایسے جناب اس صلیبی جنرل کی فیصلہ مارنی ہے، کوئی نہیں مارنی، مارنی تو منظر کیسا ہوئے گا؟ یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بس تسا بس تکڑے رہنا، تسا حضور دین نال کم کر دے رہنا ہے، تے دائیں پہ کی نکال سنڈی کوئی نے کان بند کر کے رکھنا ہے۔ وہ منظر ہی بڑا عجیب ہوگا، یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیا میں ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی، دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں آذان سحر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ اور مطلب کیا ہے؟ پیسے کمانا مطلب ہے، مال اسباب کٹھا کرنا مقصد۔ اقبال کہتا نہیں نہیں جھلیا، یہ جہاد کا مقصد پتہ کی ہے؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ وہ منظر ہی بڑا عجیب ہوگا، میں تو لطف لینا رہنا۔ اور منظر ہی کیا ہوگا جب ہمارا آرمی چیف جا کر جو بھی جنرل ہوگا وہ ایسے ٹھوکر مارے گا اسی قبر کو، اٹھ تو آنا ہے انشاءاللہ، سمجھ آنا ہے کوئی نہیں۔ ہمارا آرمی جی پتہ کیسے بات کرے گا؟ ایسے بات دلیرہ طرح زندگی جیڑی، جلیا دنیا تو تیری لاش اٹھے نا، لوگ تیرا جنازہ چکن تو لوگ کہن محمد عربی دا غلام جا رہا، تو قبر جان تو کہیں سارے سراغ بند ہو جاؤن تو حضور فرمان میرا غلام آیا۔ اے جنہیں قبر لمبے پہنے انہوں کو لوگ پوچھو انہوں نے آج دل کردہ کہ ایسی آج نکل کے حضور دا نام لئیے۔ ایس تو پہلے حضور نال وفا کرو، ایس تو پہلے حضور دے دین نال کھڑے ہو۔ وہ ہم چلا گیا نا، وہ بڑا بڑکا مار دے سی، میں یہ تو وہ بابا جی یہ حافظ کیوں لے کے آیا؟ میں کہا پتر ہوں تو اگر تیار ہو ذرا، بابا جی وہ کہتے تھے نا حافظ کیوں لے کے آیا؟ میں کہا پتر ہوں تو تیار ہو۔ ایک قرآن دا فیصلہ کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا، تینوں اسی کہنے سے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب فرمان دیں ان کے جو غلام تھے خلق پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ ان کے جو غلام تھے خلق پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔
جہاں جنہوں حضور دے درد تو چھڑیا نا کہ نہیں نہیں جے تو پھر آج نام ہی کوئی نہیں. آج جناب 95 سال ہونا لینا. اقبال کو پوچھا میں کہ اقبال اتنے بڑے 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 لوگ بھی دفنن, کوئی فاتح پڑھنا والا کوئی نہیں ہے, قبروں دے نشان بھی مٹ گیا, قبروں اتنے دی اتلیاں بن گئیاں. جو قبر کوہن اکھڑی تو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. جو قبر کوہن اکھڑی تو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تارا جناب مرا مٹی دلے. میں کہ اقبال نام لینا نہ کوئی نہیں تو علم الدین اور اقبال کہنا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سمجھ آ رہی؟ حضرت خالد بن ولید نے پتا کیا بات کی, فرمایا ہم تمہیں دعوت اسلام دیتے ہیں. ہم مودی سے کہیں گے مودی ہم تمہیں دعوت اسلام دیتے ہیں, کلمہ پڑھ. ہم وہ جناب پورے او جناب وہ اجے فرانس دے سور نال بھی گل کرنی نا, او ہائی لینڈ دے سور نال بھی گل کرنی, تو حضور کی ہر گستاخ سے بات کریں کلمہ پڑھو تو کیا ہوگا. فائن بیت اگر تم کلمہ نہیں پڑھتے تو ہم چلے جائیں گے. نہیں واق الجزیۃ عن ید وانتم صاغرون. دوسری بات ہماری کان کھول کر سن لو, ہماری رعایا میں رہنا ہوگا, ذلیل ہو کے رہنا ہوگا, سر اٹھا کے نہیں. تو فائن بیتم اگر تم یہ بھی نہیں مانتے تو پھر ہم کون ہیں؟ ہم امن والے ہیں, ہم امن والے نہیں ہیں. حضرت خالد بن ولید نے جو مہان کو کہا تھا میں وہ سناؤ پھر یہ بات ختم. مہان نے کہا چلے جاؤ اپنے جانوں نے ویکھیا تھوڑے جناب جانا بھی کتنے کمزور ہیں ظاہری طور تے, جنگاں لڑ کے کمزور ہیں. انہوں نے کہا چلے جاؤ واپس, پھر سال تو بعد میں تھوڑا جناب بھیج دیں گا, دینار بھی سوٹ بھی تو جناب پیسے جیسے بھیج دیں گا. حضرت خالد بن ولید کے کھڑے ہوئے. فقال خالد لم یخرجنا من بلادنا ما ذکرت غیرو. خالد بن ولید نے فرمایا جی میں تو گل کر رہا ہے انج گل کوئی نہیں, گل بچلی ہو رہے. گل کیڑی ہے؟ فرمایا انا قوم نشرب الدماء. ایسے ہم بات کریں گے, ہون جڑا تھے بیٹھا ہوئے ہو امن والا اس کو تو میری بات ہضم نہیں ہوگی. فرمایا انا قوم نشرب الدماء وانه بلغنا انه لا دم اطيب من دم الروم فجئنا بذلك. فرمایا سانو مدینہ پاک خبر پہنچی کہ رومی دا خون بڑا میٹھا ہے. دلیرہ طرح زندگی جیڑی, دلیرہ طرح بیگ اقبال بندہ دلیر کی میں ہوندہ, بندے پیچھے جنسیں کھڑی ہوئیں, ادا جناب پیسے بندے کو پیسے ہوئیں, کوٹھی بنگلہ مکان اولاد ہوئے, بندہ تاں دلیر ہوندہ. اقبال کہنا انہا گلن آتے بندہ بہت دل بڑھ جاتا دلیری ایک گل تو آندی. بیگ کہڑی اقبال کہنا دل سے عشق اتوانا می شود اور خاک ہم دوش سریا می شود. اقبال کہنا بندہ دنیا میں دلیری تاں ہو سکتا کہ ایسے دل میں حضور نال انوا محبت موجود ہو. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. نے کیا فرمایا؟ انا قوم نشرب الدماء. فرمایا ہم خون پینے والی قوم ہے. تو پتہ ہے خالد بن ولید فرمایا وَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا دَمَ أَطْيَبُ مِن دَمِ الرُّوم. فرمایا ہمیں مدینہ پاک میں خبر پہنچی ہے کہ رومی کا خون بڑا میٹھا ہے. فرمایا فَجِئْنَا بِذَلِكَ. فرمایا ہم آیا خون پینے. اگلی بات کر, تو بات اتنی سی ہے کہ یہی بات ہے. آج جو خالد بن ولید کی جو زبانی ہے نا, ہمارا وزیر اعظم ایسے ہی بات کرے گا کہ اگر تم کلمہ بھی نہیں پڑھتے اور اگر تم جزیہ بھی نہیں دو گے تو ہم کون, ہم واپس چلے جائیں گے. فرمایا انما انا قوما يحبون الموت كما يحب العاجم الخمر. میرے پاس محمد عربی کی وہ فوج ہے. ہمارا آرمی چیف ہے کہ میرے کو لبیک علیہ حضور دیکھ کے غلام ہے. اے گل ہونی نہ جھلے, ہونی گل. تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور ہے, ساڑھا بھی دور آنا ہے انشاءاللہ. بات تو حضور دے دین نال کھڑے رہنا ہے, جتے بیٹھو حضور دے نظام دی گل کرو. بوز دل بندے دی واللہ کوئی زندگی کوئی نہیں. جڑا پولیس نے ویکھ کے ڈر جاوے کہ فیاض ڈر جاوے او پھر میں جھوٹ ماردا حضور نال محبت کرن دا. سب کچھ بھی قربان کر رہا ہے. جناب تیر آ رہا ہے میدان احد بھی, تیر آ رہا ہے سامنے. 70 صحابہ تے کل شہید ہوئے نا, تے 30 صحابہ حضور دے سامنے کھڑے ہو کے کٹے. تے پتہ کی نعرہ سی, مومن کی بولی بدلتی نہیں ہے کہ پولیس میں ویکھ کے بدل جاوے, جیل میں جا کے بدل جاوے. جو بابا جی جیل گئے نا تو 6 مہینے بعد واپس نکلے نا, گیٹ تے آئے بھائی صاحب, جو گیٹ تے آئے نا بابا جی, تے بابا جی کو کرنے پوچھے ہاں جی بابا جی ہن کی ارادہ ہے, ہن کی ارادہ ہے؟ تسی تے 5 منٹ بھی زمین تے نہیں بیٹھ سکتے تھی, اج تسی 6 مہینے جیل کٹ کے باہر آ رہے ہو, ظلم و ستم برداشت بھی کیتا, ہن کی ارادہ ہے؟ تانوں پتہ ہے بابا جی نے مسکرا کے پتہ کی کیا, لبے بام بھی پکارا اور سردار بھی صدا دی, میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. اسی دید کے لیے واللہ لبیک والے دن رات محنت کر رہے ہیں.
واللہ اس دید کے لیے محنت کرے. کون سی دید؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. غائی صاحب نے پتہ ہے وہ تختہ دار جن نے پھٹا کھچنا جنہوں فرمایا جی, فرمایا کہ میں جو تنہوں کمن آنا تاں تو پھٹا کھچنا کوئی نہیں. تو کہندے ہیں غائی صاحب نے تو اسی تختہ دار تو لٹکایا نا, گلے وچ پھندا پایا, تو بابا نواب الدین کہندا کہ میں غائی صاحب دے سر تے ویکھے ایک نور دا ہاتھ ایسی, ایک نور دا ہاتھ غائی صاحب دے. تے غائی صاحب دے زبان حال نہ کہہ رہے تھے کہ حضور نے فرمایا غازی تختہ دار تے آنا تیرا کام ہے, اگو سنبھالنا ساڈا کام. پھر اے ریت لوگ کہتے ہیں جی وہ جی غازی الدین شہید علیہ الرحمہ نے کہہ دیا تھا جی میں جناب معافی مانگتا ہوں, بکواس کرتے لوگ بیٹھ کے اے جنہ منہ جنہ دل کرتا ہو بیٹھ کے انہیں فتنہ دیا گیا موبائل یوٹیوب تے بیٹھ کے بک بک کر دیں غازیان. میں کہا چلو او تو تسی گل کہہ سکتے ہو پرانی ہو گئی, ممتاز قاضی دی ویڈیو تے آجے تک موجود ہے نا. جلے جو حضور دا غلام ہے ان دی بولی بدل دی کوئی نہیں. غائی صاحب نے پتا کی کیا, وہ تو کلیم موجود ہے نا. ممتاز قاضی نے پتا کیا کہا تھا کہ میں نے نہ صدر پاکستان سے اپیل کی تھی نہ کی ہے نہ آئندہ کروں گا. بس اتنی سی بات ہے, وہ تو نہیں نا کی آندے وہ بھی جیلی ہے. عقل دے اندے انہوں کی پتا ہے جن اکھاں بند کی دے انہوں کی پتا کہ حضور دے غلامہ نے حضور نال محبت کی تھی کیوں, حضور نال. یہ ہے مومن کی بولی بدلتی نے. 30 صحابہ حضور کے سامنے کھڑے ہو کر کٹے اور سارے صحابہ کا ایک ہی نعرہ تھا, وجہی دون وجہ کا نفسی دون نفس کا. حضور میرا چہرہ تو آپ کے چہرے پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے, میری جان جو آپ کی عزت پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے. آپ کے سامنے لیں جی. حضرت خالد بن ولید نے پتہ کیا فرمایا, فرمایا میرے ساتھ محمد عربی کے وہ غلام موجود ہیں جس طرح تم شرابیں پی کر مست ہوتے ہو یا اپنے نبی کے نام پر گردنیں کٹا کر مست ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے بات ہوگی. وہ منظر انشاءاللہ آنے والا ہے, پاکستان کے تخت پر رسول اللہ کا دین آنے والا ہے, یہ ظلم کی رات چھٹنے والی ہے. اب حضور کا دین تخت کے بالکل قریب ہو رہا ہے. سارے فیل ہو گئے نا, لے کے آنا بھی فیل ہو گئے, لے کے آنا وہ بھی فیل ہو گئے نا. وہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے بھی اپنی چالیں چل رہی ہیں, اب اللہ کی خفیہ تدبیر چلنے والی ہے, انشاءاللہ چلنے والی ہے. اے صدی پوری ہونی نہیں تو حضور دا دین تخت تے آ جانا انشاءاللہ. بے یقین اقبال کے نا سننے عصر حاضر کے گرفتار تھا, انہوں یقین کوئی نہیں, آنا ہے کوئی نہیں آنا حضور دا دین, محنت کرنی حضور دا دین واسطے ہے کوئی نہیں. حضرت حسان بن ثابت نے بات ختم. حسان بن ثابت نے ہمارے جیسے غلاموں کے لیے, حضور کے غلاموں کے لیے قیامت تک ایک بات کر دی کہ لوگوں کا پیسہ دے کے, دبدبا دے کے, لوگوں کا روب اور ان کی جناب جاؤ حشمت دے کر کبھی گھبرانا نہیں ہے. ایک ہی نعرہ لگانا ہے کہ یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا. ساری دنیا والوں پر ہمارے لیے یہ فضیلت کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے, ہمارے دلوں میں. ہن ہاتھ ذرا باہر کڈو نا, مجھے پتہ چلے. نعرہ لوائیے بس, غائی صاحب دی بارگاہ اسلام میں عقیدت پیش کرنا ہے. نعرہ تو یہ 4 سالہ کوئی نہیں لایا. جنہیں ہاتھ تھلے ہو سمجھو پھر تو انہوں بہتی اینڈر بہتی جلدی ہو گئی بھائی. ذوف مانا مگر یہ ظالم دن ان کے راستے میں تھکا نہ کرے. ایک ایڑے دعویٰ عشق رسول دا تھک جانے, بہ جو بہ کے نعرہ لانا ہے. این تھوڑی گل ہے تھکے بیٹھے ہو تو پھر نعرہ لانا ہے, نعرہ تو لوانا ہے. اسی جب اپنے آپ کو کہتا ہے عشق بعد روسیات, اس سے تو اتنا بھی نہ ہو جائے گا. دعوے کرتے ہو عاشق رسول ہونے دے, دعوے کرتے ہو لبیک دے پروگرام جاندے, پھر تھک کیوں جاندے ہو؟ حضور دا غلام ہے وہ تو تھک سکتا ہی کوئی نہیں. بابا ہی کہتے تھکے سن تے پھر اس بات ہاتھ باہر کڑو نا پورے پورے. ہن نعرہ لانا ہے. غائی صاحب دی روح بھی خوش ہوئے کہ واقعی میرے چانا لے آئے تھے, تے جڑے قبر وچ بیٹھے نے بھی خوش ہون. اے بھی انہاں دا بھی دل کرے سی قبراں تو باہر نکل کے حضور دا نعرہ لائیے. ہاں سچی گل کر رہے ہیں. انہاں کولوں قسم بخدا کو پوچھن والا ہوے نا, ایک منٹ کوئی پوچھن والا ہوے نا, انہاں قبراں والے کولوں پوچھے کہ دسو, او کہن جڑا تسی کام کر رہے ہو اے ایتھے آ کے ایتھے مول پینا جی. تانوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. جڑی اکھ بند ہون تو بعد اکھ کھلنی, اکھ بند ہون تو بعد اصل تے اکھ تاں کھلنی تو فرشتے نے پوچھنا ہاں بھائی دسو. اسی کہاں گے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. میرا وجدان کہنا ہے اے قبراں لے کہہ رہے ہیں جڑا تسی کام کر رہے ہو نا, ایک کام کردے رہنا ہے. لو جی تاجدار ختم نبوت نہیں یار اے ڈھلا نہ رہا. او جے چاہندے ہو فلسطین دی بچیاں جنہاں دیوار تے لکھ چھڑیا کہ دوبارہ عمر بن خطاب نہیں آنا,
انہوں تک تے آواز جاوے نا مودی تک او جناب جڑا اسرائیل تے بیٹھے ہویا انہوں تک آواز تے جاوے نا کہ محمد عربی کے غلام ابھی جاگتے ہیں. این نعرہ سینا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت الجہاد 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 الجہاد. این نے اتنا ڈھلا نعرہ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے غرش قوس جرأت پہ لاکھوں سلام. این کر کے نعرہ لاؤ الجہاد 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 تاجدار ختم نبوت. فیضی صاحب میں ماڈل ٹاؤن میں جمعہ پڑھایا تو اتھے دو بندے نا کھرک ہو گئی میں کہا کانا اتھے ظاہری بات ہے کیوں تعلق ہونا نا کانے نال سمجھ آئی کانے دا پتہ ہے نا کانے دا تو او کیوں تعلق ہے جی کانے نال انہوں نے کھرک ہو گئی تو میں کہا ہون تواڈی میں کھرک پورے پاکستان ہی کڑاں گا انشاءاللہ. میں کہا کانا اے تواڈی آواز کی ڈھلے پہ آ گئے ہو کانا ہاں تواڈی آواز آنی ہے نہ لواں گے جی لواں گے کی کہنا ہے آج تو بعد میں کہا تانوں کانا مبارک سانو حضور دی غلامی مبارک ہاں حضور دا ہے تسی کانے دی میں کہا کانا ہن آواز آنی ہے دی کانا کانے دی کیا اوقات ہے اور کانے کے ماننے والوں کی کیا اوقات ہے. پیر میرے لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں حضور دا حسن پتہ کی ہے الطیف سرا من طلعته والشذب بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں. انس بن مالک کہتے ہیں احسن الناس حضور کائنات بھی سب تو زیادہ سونے ہیں. تے پھر پیر نے عالم شاہ صاحب فرماتے ہیں دو ابرو قوس مثال دے سن جدوں نوکے میں آتے تیر چھٹن لب سرخاں کاکے لال یمن جتے دن موتی دیاں ہن لڑیاں. اے صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ سی اس مورت تھی وچ وادت پھٹیاں جڑ کر دیاں لہو مخت مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں انہاں سکھدیاں تے قرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شلوت وی آمن او گڑیاں. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے میرے علی کتے تیری ثنا گستاخ کیاں کتے جا لڑیاں. سمجھ آ رہی آج تو بات کی کہنا ہے کانا کہنا ہوتا نام لینا ہی کوئی نہیں جڑا مولوی نام لوے مولوی تے میک نہ پڑنا انہوں کہتا انہوں پتہ کوئی نہیں اس کانے دا نام لے رہے اس پلیت دا کانا کیا ہے. سمجھ آ رہی چلو جو حضور دی عزت ود کے گل کی جاوے حضور خوش ہوندے ہیں جی حضور خوش ہوندے ہیں. اس واسطے کی کہنا آج تو بعد کانا ہاں کانے کے ماننے والے بھی کانے ہیں اور جو ان کو اوپر عہدے پہ لانے والے وہ بھی کانے ہیں اور جو ان کو اور اوپر لانے والے وہ بھی کانے ہیں اور جو ان کے اوپر ابے بیٹھے وہ بھی کانے ہیں اور ہم محمد عربی کے غلام ہیں. سمجھ آ رہی ہے. پھر اللہ سے فرماتے کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا کانپا یدے بیدا کے عصا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ ماں ٹوٹ گیا. بس حضور کا نام لگانے لینا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے. جو ہوں اس طرح جھوم کے اپنی صفحہ بناؤ تو گائے صاحب اللہ سی حاضری دین چلیے ہاں بالکل کوئی دکم پیل نکلنی جی آئیو این جناب والہانہ انداز نعرے لاندے پتہ چلے توڑا آج کہ تُسی گائے صاحب سلام پیش کرنا ہے بالکل کوئی دکے نہیں مارنے نہ کوئی این بالکل این جھوم کے کہنا واہ واہ گائے صاحب کیا بات ہے توڑی. اللہ ہاں جی غازی سرحدی صاحب بھی کیا بات ہے تے جناب محترم عنایت علی صاحب دی بھی کیا بات ہے نا تک حضور دے غلامہ نے پہرے دن سارے دی کیا بات ہے.